ماہ سفر المظفر کے حوالہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار توہمات پائی جاتی ہیں، اور صرف ماہ سفر المظفر کے حوالہ سے نہیں بلکہ دیگر بے شمار چیزوں میں ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں لوگ توہم پرستی کا شکار ہیں، اور یہ توہم پرستی اسلام کی تعلیمات کی دوری کی وجہ سے ہے۔ دین اسلام کہیں بھی توہم پرستی کا مسلمانوں کو حکم نہیں دیتا۔ جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں اور اپنی بڑی مائیوں اور محلے کی وڈیری خواتین اور بوڑھے بابوں کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والی ہوتی ہیں، جو دین سے ناآشنائی کی وجہ سے کچھ رسومات جو چلتی آ رہی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے آگے جو باتیں منتقل کرتے ہیں، اس وجہ سے توہم پرستی جنم لیتی ہے اور معاشرہ جو ہے وہ بے شمار برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ جبکہ اسلام نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جو توہم پرستی کی نجاستیں تھیں ان کو دور کرنے کا اہتمام فرمایا، اور باقاعدہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ یہ توہم پرستی کچھ نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کو لوگ برا جانتے تھے، حضور نے فرمایا لا سفر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ توہم پرستی مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ یہودیوں کا، ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اور بر صغیر پاک و ہند میں چونکہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہتے تھے، اور جب اسلام یہاں پر آیا تو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن زبان ایک جیسی ہونے کی وجہ سے، کلچر ایک جیسا ہونے کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہندو دور کے اندر لوگ کرتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد بھی ذہن میں وہی خیالات باقی رہے، جس وجہ سے لوگ توہم پرستی کا شکار ہو گئے، اور لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ سفر المظفر کے مہینے کے اندر جو شادی ہوتی ہے وہ شادی ناکام ہو جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل سے اس بات کو سوچا جائے، عقل سے سمجھا جائے تو آٹومیٹکلی اس بات کا رد ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر جو شادی ہوتی ہے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی، تو پھر اس کے مقابلے میں جو سفر کے مہینے کے علاوہ شادیاں ہوتی ہیں وہ تو یقیناً پایا تکمیل تک پہنچنی چاہیے۔ لیکن آپ تھانے کچہریوں میں جا کر جو وہ دیکھیں کہ وہاں پر طلاق کے، خلا کے جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں، کیا ان سب کی شادیاں سفر کے مہینے میں ہوئی تھیں؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں 1% لوگوں کی شادیاں بھی سفر کے مہینے میں نہیں ہوئی ہوں گی۔ تو لوگوں نے شادیوں کے ٹوٹنے کے اسباب کو سفر کے ساتھ جوڑ دیا اور کہا کہ سفر کی نحوست کی وجہ سے شادی نہیں چلتی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی اخلاقیات کی نحوست کی وجہ سے، ان کی دین سے دوری کی وجہ سے ان کا رشتہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ دین سے ہم دور رہے، وہ نحوست ہمارے اندر سرایت کر گئی، اور وہ جہالت کے جو جراثیم ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آج بھی پنپ رہے ہیں، جس وجہ سے ہم کسی دن کو منحوس کہہ دیتے ہیں۔ ہماری خواتین کہتی ہیں فلاں دن کو کپڑے نہ دو، فلاں دن نیا پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کو غسل نہ دو، کالی بلی رستہ کاٹ لے تو اس رستے پر نہیں جانا، شیشہ کی ٹوٹ گیا تو بدشگونی ہو گئی۔ یہ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں جو چل رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ توہم پرستی ہمارے ذہنوں میں، وہ جہالت، اس کے جراثیم آج بھی ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں۔ اصل میں ایک مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کا کامل یقین ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھ تک کوئی اچھائی پہنچی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، اگر برائی پہنچی ہے تو میری بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچی ہے۔ یہ خیال، یہ تصور یہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ نہیں جی سفر المظفر کے مہینے کے اندر جو شادی ہوتی ہے ان کے بچے نہیں ہوتے، اچھا جی پھر اس کا مطلب ہے کہ دیگر مہینوں کے اندر جو شادیاں ہوتی ہیں ان کے بچے تو ہونے چاہیے، پھر ان کے بچے کیوں نہیں ہوتے جی؟ تو میں نے کہا ایک روایت کے مطابق کائنات کی حسین شادیوں میں سے سب سے حسین شادی مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بھی سفر المظفر کے مہینے میں ہوئی ہے۔ بتاؤ کامیاب شادی ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ ان کے ہاں اولاد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اور وہ اولاد، جس اولاد کو ختم کرنے کی سازشیں کی گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک حضور کی آل باقی رہے گی۔ آج دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، چاہے وہ مسلمان ملک ہے چاہے کافر ملک ہے، ہر ملک کے کونے کونے کے اندر آپ کو حسنی حسینی سید نظر آئیں گے۔ یہ اسی شادی کی برکت ہے۔